سورہ مائدہ کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ نساء کے حصے کی جو عنوان بنتے ہیں، سب سے پہلا یہ ہے کہ برائی کی تشہیر کرنا حرام ہے۔ دوسرا عنوان تمام انبیاء پر ایمان لانا ہر مومن مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ تیسرا موضوع ہوگا یہود کی مذمت اور یہود کے برائیاں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی، ان کے مطالبات۔ ایمان کا تقاضا بھی قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ تمام انبیاء بشیر و نذیر، ڈر سنانے والے، خوشخبریاں دینے والے بن کر آئے۔ پھر نصارہ کی بھی اللہ پاک نے مذمت فرمائی۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی برہان بنا کر بھیجا۔ یہ آج کی سورہ نساء کا جو موضوع ہے، حصہ ہے، اس کا موضوع ہم نے بنانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر جو اللہ پاک نے بیان فرمائے عنوان، ان عنوان میں سب سے پہلا عنوان جو ہے وہ وعدے اور عقد کو پورا کرنا۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک میں حرام چیزیں اللہ پاک نے جو سورہ مائدہ کے اندر بیان کی ہیں، کن کن جانوروں کا کھانا حرام ہے، وہ ذکر کریں گے۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، وہ بھی بیان ہوگا۔ وضو اور تیمم کے مختصر مسائل، اور پھر حابیل اور قابیل کا قصہ بھی بیان کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے اولیاء کرام کا وسیلہ مختصر طور پر ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ سب سے پہلے برائی کی تشہیر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ گناہ کی تشہیر کرنا یہ حرام ہے، اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے۔ ایک تو تم گناہ کرو، پھر اس کی تشہیر کرو۔ ہمارے ہاں یہ عادت ہے کہ ہم نیکی کی اتنا تشہیر نہیں کرتے، ہم گناہ کو بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہ، زبانی طور پر ہو، عملی طور پر ہو، کسی طور پر بھی گناہ کی تشہیر جو ہے یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر کسی کے اوپر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو مظلوم بندے کو اپنی مظلومیت ظاہر کرنے کا اور برے کی برائی کو ظاہر کرنے کا یہ حق ہے اسے، کہ وہ جس نے اس کے ساتھ برائی کی ہے اس کے بارے میں جا کر وہ عدالت میں کیس کرے، وہ لوگوں کو بتائے۔ اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اگر کوئی بد بندہ، برا بندہ، ایسا بندہ ہے کہ جس کی برائی سے معاشرے کو نقصان پہنچے گا، معاشرے کے جہاز کے اندر کوئی چھید ہونے کا خطرہ ہوگا یا لوگوں کو اس سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو اس بندے کی برائی اور اس بندے کے اس گندے پن کو ظاہر کرنا یہ بعض اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے، تاکہ مخلوق خدا کا بھلا ہو جائے اور لوگ اس کے شر سے بچ کر رہیں۔ یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ غیبت یہ ہے کہ انسان اس کے اگر کوئی گناہ ہے، اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر اس عیب کو ظاہر کرنا جس سے اس کو دکھ پہنچے اور اس کی اصلاح کا چانس ہو، بغیر ظاہر کیے اگر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے یا اکیلے میں بتانے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو اس کی باتیں اگر دوسروں کے سامنے جا کر اسے چھپ چھپ کر اگر کریں گے تو یہ غیبت ہوگی۔ لیکن اگر کسی بندے کے اندر ایسی خامی ہے کہ اگر وہ ظاہر نہ کی تو کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی برائی کسی کی ظاہر کرنا یہ غیبت کے اندر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ دوسرا آج کا موضوع جو ہے تمام انبیاء پر ایمان لانا۔ اسلام جو ہے وہ سارے انبیاء کو مانتا ہے اور ماننے کا حکم دیتا ہے۔ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء، یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، باقی نبیوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔
لیکن اسلام نے ہمیں جو سبق دیا ہے، ہم نے سب انبیاء کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار کرنا اور آقا سے محبت رکھنا یہ واجب ہے، اسی طریقے سے تمام انبیاء کی تعظیم کرنا اور ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر واجب، لازم اور فرض ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین حرام اور گستاخی اور کفر ہے، اسی طرح تمام انبیاء کی توہین حرام اور کفر ہے۔ اب اگلا موضوع ہے ہمارا آج کا، یہود کی مذمت۔ یہودی، جس طرح میں پہلے بتا چکا کہ یہودی ایک گندی اور بھیڑی قوم ہے، گندی اور بھیڑی قوم ہے، اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، نہ عیسائیوں کو دوست بناؤ نہ یہودیوں کو دوست بناؤ، بلکہ ان سے بچ کر رہنے کا حکم ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہی اپنے مفادات کے اوپر کام کیا، انہوں نے ہمیشہ ہی ازل سے اسلام کے ساتھ دشمنی کی۔ یہ ایسی ظالم قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا، یہ ایسی ظالم قوم ہے، آگے میں عرض کروں گا کہ انہوں نے اللہ پاک کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ تو ان یہودیوں نے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ مطالبات رکھے۔ سب سے پہلے مطالبہ جو اس کے اندر وہ انہوں نے رکھا 153 نمبر آیت کے اندر مالک الملک نے بیان فرمایا ہے۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ جناب آپ ہمارے پاس اگر سچے نبی ہیں تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کتاب یک مشت لائے تھے، آپ اسی طرح اللہ سے کتاب لے کر آئیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کے مطالبے کی طرف توجہ نہیں دینا، اگر یہ آپ سے کتاب مانگتے ہیں کہ کتاب لے کر آؤ، ان سے یہ تو سوال بنتا ہے نا کہ چلو میں کتاب لے کر آتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے تھے، کیا تم نے مان لیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو ان لانتیوں نے اور اوپر سوال کر دیا کہ لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو براہ راست ان جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے گئے، انہوں نے جناب سامری کے کہنے پر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ پاک نے ان کی مذمت فرمائی۔ یہود کے جرائم کی بھی ایک بہت بڑی لسٹ ہے۔ انہوں نے تورات پر عمل کرنے سے انکار کیا تو اللہ پاک نے کیا کیا، طور کو اٹھایا، ان کے اوپر یوں لٹکا دیا اور فرمایا مانتے ہو یا نہیں کہ گرے تمہارے اوپر پہاڑ، لیکن مرتے کیا نہ کرتے۔ انہوں نے تورات کے اوپر عمل کرنے کا وعدہ کیا مگر بعد میں مکر گئے۔ اب ان کے ایک اور جرم یہ ہے کہ اریحا نامی بستی کے اندر جس وقت داخل ہونے لگے تو اللہ پاک نے انہیں حکم دیا کہ اس بستی کے اندر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اور پھر اللہ پاک نے انہیں یہ بھی حکم فرمایا کہ بستی میں داخل ہونا ہے تو تم نے کتا تم کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، انہوں نے وہ بھی انکار کیا۔ پھر اس کے بعد ہفتے کے دن اللہ پاک نے شکار کرنے سے منع کیا، انہوں نے وہ بھی ہیلے سے ہفتے کے دن شکار کرنے سے جب منع تھا تو انہوں نے جناب ایک قدرت کا امتحان تھا، ہفتے والے دن پانی چڑھ آتا تھا، مچھلی اوپر تیر آتی تھی، انہوں نے تالاب بنائے، تالاب بنا کر جس دن پانی نہیں ہوتا تھا کھالیاں بنا دی تاکہ پانی جب اوپر چڑھے مچھلی اوپر آئے تو کھالیوں کے ذریعے تالاب کے اندر پانی آ جائے گا، مچھلی ادھر آ جائیں گی، اور ہم ہفتے والے دن جو ہے جب وہ آئے گی ہفتے والے دن پانی ادھر آ جائے گا، مچھلی آ جائیں گی، ہفتے کا دن گزرے گا تو ہم شکار کر لیں گے۔ انہوں نے یہ ہیلا کیا، اللہ پاک نے پھر ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کیا، ان کی شکل بندروں کے اندر بالوں کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے توڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا، انبیاء کرام کو شہید کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب یہ کہا کہ تم مانو میں موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، تو کہنے لگے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں،
اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے دلوں پر پردے نہیں، بلکہ میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں، میں نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ تم حق کو قبول بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ بھی ظلم کیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بہتان لگایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی یہودیوں نے کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور وہ جاسوس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرنے کے لیے گیا تھا، گھر کے اندر داخل ہوا تھا، اب انہوں نے اسے پکڑا، پھانسی چڑھا دیا۔ پھانسی چڑھایا، کہنے لگے کہ جناب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی دے دی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وما قاتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ انہیں پھانسی دی ہے، بلکہ ان کو تشبیہ ہوئی ہے، مشابہت ہوئی ہے کہ وہ گستاخ، وہ جاسوس جو نبی کی جاسوسی کرنے کے لیے گیا تھا، اللہ پاک نے اس کی شکل بدل دی، انہیں بھلا دیا، انہوں نے اسی کو پکڑا اور پھانسی دے دی، اور بعد میں پچھتاتے بھی رہے کہ یارو ہمارا جاسوس کدھر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا یہودیوں کی یہ مذمت فرمائی۔ اچھا، اب یہ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے اور پھانسی دی ہے، عیسائیوں نے بھی ان کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر دیا ہے، پھانسی دے دی ہے، اسی لیے آج تک وہ صلیب کا نشان لے کر پھرتے ہیں۔ انہی کی پیروی کرتے ہوئے مرزائی بھی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا اور انہیں پھانسی دی گئی تھی۔ مرزائی یہودیت کا ملغوبہ، اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ ہم عیسائیوں سے تو تعلقات رکھ سکتے ہیں، ذہن میں رکھنا، عیسائیوں سے تجارتی تعلقات، معاشی تعلقات، معاشرتی تعلقات رکھ سکتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ معاشی تعلقات، تجارتی تعلقات کسی حد تک رکھ سکتے ہیں، لیکن مرزائی کے ساتھ ہم کسی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتے۔ ان کے ساتھ تجارت، ان کے ساتھ لین دین، ان کے ساتھ کاروبار، ان کے ساتھ رشتہ داری بالکل حرام ہے۔ یہ انسانیت کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ اگر آپ یہ پڑھیں تو یہ مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش کو الگ کرنے میں انہی کا زیادہ ہاتھ ہے، اور پاکستان کے اندر اسلام نافذ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور دہشت گردی کا سبب بھی یہی مرزائی ہے۔ اب اس کے بعد ایمان کے تقاضے آج ہم نے بیان کرنے ہیں۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ فقط یہ نہیں کہ جناب ہم اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمارے اوپر فرض ہے، اور تمام کتابیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے اوپر ایمان لانا فرض ہے۔ پھر یہ ایمان کا تقاضا ہے، جو مومن نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنا بھی یہ ہمارے ذمے اور ہمارے اوپر لاگو اور ہمارے عقائد کے اندر شامل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری تربیت کے لیے اور انسانیت کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے بھیجا تو ان کو اللہ رب العزت نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ ڈنڈے کے ساتھ کسی کو مسلمان کریں گے، بلکہ انبیاء کرام آئے۔ انبیاء کرام کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کرام کے آنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں کہ اللہ راضی ہوگا، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں عذاب سے نجات ملے گی، اور آخرت کے اندر نعمتیں ملیں گی۔ اور انبیاء کرام کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء کرام آئیں گے، مجرموں کو ڈر سنائیں گے کہ مجرم جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو انہیں سزا ملے گی۔ اب یہ انبیاء کرام کا کام ڈنڈے کے ساتھ کسی کو مسلمان کرنا نہیں ہے۔ اسلام ڈنڈے کے زور پر نہیں پھیلا، تلوار یا بندوق کے زور پر نہیں پھیلا۔ اسلام فقط محبت رسول اور خلق حسن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کے ذریعے پھیلا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے
عیسائیوں کی بھی مذمت فرمائی۔ مالک الملک نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر ذکر فرمایا کہ عیسائیوں نے زیادتی کی۔ سب سے پہلی تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے یہ بہتان لگاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے جس طرح یہودیوں نے بہتان باندھا، یہ بھی بہتان باندھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے ہیں، اور انہی کی پیروی مرزائی کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مقدس نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال۔ پھر دوسرا ظلم انہوں نے جو کیا وہ یہ کہنے لگے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ یہاں پر عیسائیوں کے 4 فرقے بن گئے۔ پہلا فرقہ ہے یعقوبہ، دوسرا فرقہ ہے نستوریہ، تیسرا فرقہ ہے ملکانیہ، اور چوتھا فرقہ ہے مرکوسیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، نستوریہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، مرکوسیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 میں سے تیسرے، یعنی اللہ رب العزت کو باپ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں، اور روح القدس کو ان کے درمیان جو روح حلول کر گئی اس کو وہ یہ تیسرا 3 میں سے تیسرا اس طرح ان کا یہ عقیدہ کہتا ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر یہ فرمایا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، ظالموں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہان بنایا۔ برہان اللہ کی ربوبیت کی دلیل، ایک ہوتی ہے دلیل، ایک ہوتی ہے برہان۔ دعوت جب بندہ کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ یہ جناب یہ اینک جو ہے یہ دید کی اینک ہے، یہ قریب کی اینک ہے، دور کی اینک ہے۔ اب ساتھ ہی میں یہ اینک کسی کو اگر لگا کر دیتا ہوں، اگر ایسے کہتا ہوں کہ یہ زبانی بیان کر دوں، یہ آنکھ پر لگاؤ گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہوگی دلیل۔ لیکن اگر یہی اینک آپ کی چشمہ آپ کے چہرے پر لگا کر اگر تجربہ کرا دوں تو یہ کیا ہوگی؟ برہان۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کی دلیل ہیں۔ کیسی دلیل ہیں؟ کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے معجزے لے کر آئے، لیکن میرے نبی معجزہ بن کر آئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ کے شکم سے لے کر روضہ مبارک تک جانے تک ایک ایک پل معجزہ ہے۔ دیکھیں کیسے، فقط چند ایک مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سورج جو ہے یہ حدیث پاک کے مطابق 70,000 فرشتے اسے لے کر چلتے ہیں، لیکن جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز وادی صحابہ کے اندر رہ گئی، حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہم نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ جب حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھ کھلی تو جب حضرت علی مرتضیٰ کی نے دیکھا نماز چلی گئی، آقا سوئے ہوئے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں، تو علی مرتضیٰ نے نماز کے غم میں کہ نماز ضائع ہو گئی رونا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو بہے، چہرے مصطفیٰ پر گرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرماتے، آنکھ کھلی، ہم پوچھتے ما یبکی کا یا علی کیوں روئے؟ علی کہتے آقا عصر کی نماز چلی گئی۔ میرے نبی نے فرمایا قضا کر لو۔ آقا آپ کے ہوتے ہوئے نماز قضا کروں؟ مسند امام احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ اب آقا آپ کے ہوتے ہوئے نماز کو قضا کروں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ اٹھائے، یا اللہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا، تیرے محبوب کی اطاعت کر رہا تھا، سورج کو پلٹا دے۔ اب آقا نے یوں انگلی اٹھائی،
آقا نے جو انگلی اٹھائی ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا اور حضرت علی المرتضیٰ کے لیے عصر کے ٹائم پر سورج آیا. حضرت علی المرتضیٰ نے نماز عصر ادا فرمائی. حضرت اسماء بنت امیس جناب صدیق اکبر کی گھر والی ہیں. پھر بعد میں ان کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا. اب دو نسبتیں ہیں, حضرت صدیق اکبر کی گھر والی پھر بیوہ ہوئی, علی المرتضیٰ کے ساتھ نکاح ہوا. اتنی عظمت والی بی بی فرماتے سورج ڈوبتے ہوئے دیکھا اور اشارہ مصطفیٰ سے سورج پلٹتے ہوئے دیکھا. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ جو کبھی سورج کسی کے لیے نہیں رکتا, آقا کی انگلی کے اشارے سے وہ واپس پلٹ آیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. ابو جہل کے سوال پر چاند چرا اور چر کر پھر دو جڑ گیا. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے پر ابو جہل کی انگلیوں میں پتھر کلمہ پڑھنے لگے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر درخت چل کر آئے. معبد کی بکری کے خشک تھنوں کے اندر اللہ پاک نے دودھ کی ندیاں جاری کر دی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ پاک نے 5 ند جاری کر دی اور چشمے جاری کر دیے. 1500 صحابہ کرام نے میرے آقا کی انگلیوں سے جاری چشموں کے ساتھ پانی پیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم 1500 تھے, اگر ہم لاکھوں میں بھی ہوتے تو پھر بھی پانی ہمیں کافی رہتا. تو یہاں پر محو حیرت ہے یہ دنیا. مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے رب کی طرف سے برہان آئی. وانزلنا الیکم نورا مبینا, ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو اتارا. اس کے بعد سورہ مائدہ, اس کے اندر ہم 6 موضوع بیان کریں گے. پہلا اللہ پاک نے فرمایا وعدے کو پورا کرنا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا موضوع ہے حرام چیزیں کون کون سی ہیں. تیسرا موضوع ہے نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا. چوتھا موضوع ہے وضو اور تیمم کے مسائل. اور 5واں موضوع حابیل اور قابیل کا قصہ. اور 6واں موضوع ہمارا وسیلہ تلاش کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, وعدہ کرو, نیکی کا وعدہ. یہ یاد رکھنا, نیکی کرنے کا وعدہ, کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا وعدہ, حلال وعدہ. یہ نہیں کہ کسی سے تم وعدہ کر لو کہ جناب میں یہ گناہ کروں گا. گناہ کے وعدے کو توڑنا فرض ہے, نیکی کے وعدے کو پورا کرنا فرض ہے. نیکی کے وعدے اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا, تم سے وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ, کہ جو بندہ وعدے کو پورا نہیں کرتا وہ مومن بھی نہیں ہے. اس کے بعد حرام چیزیں جو اللہ پاک نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر بیان فرمائیں, ان کے حوالے سے بھی مالک الملک نے بیان فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم, تمہارے لیے مردار حرام ہے. یعنی ایسا جانور جو ذبح کی ہو حلال مگر ذبح کیے کرتے وقت اللہ کا نام لیے بغیر وہ مر جائے, یعنی ذبح کیے بغیر مر جائے, وہ مردار مسلمان کے لیے کھانا حرام ہے. والدم, مجھے خوشی ہوئی نوجوان, کیا نام ہے آپ کا, محمد سرور نے یہ سنتے ہیں قرآن پاک اور آج آ کر یہ کہا کہ جناب آپ نے اس موضوع پر بیان کرنا ہے. تو پہلے میرا یہ موضوع تھا. اللہ پاک نے فرمایا تمہارے لیے مردار حرام ہے اور خون, بہتا ہوا خون بھی حرام ہے. اب جانور کو ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ خون کا نکالنا, دم سائل, بہتے ہوئے خون کو. اسی لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جو خون ہے وہ نکل جائے. اب وہ جس جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا وہ مردار, وہ حرام کس لیے ہے کہ اس کے اندر خون باقی رہ جاتا ہے.
اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ودمو، اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت حرام ہے۔ اللہ کے فضل سے ہماری قوم اتنا ترقی کر گئی ہے کہ پیسے کی خاطر ہمارے ہوٹلوں کے اندر سور کا گوشت بکتا ہے، چائنا سے امپورٹ ہوتا ہے اور ہمارے ہوٹلوں کے اندر بکتا ہے۔ یہ ہم دنیا کی خاطر کس قدر گر گئے ہیں کہ ہم نے اپنے مسلمانوں کو حرام کھلانا، کتے کھلانا، گدے کھلانا شروع کر دیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وما اہل بہ وما اہل لغیر اللہ بہ، ایسا جانور کے ذبح کے وقت، یہ مسئلہ ذرا غور سے سنیے گا، وما اہل لغیر اللہ بہ، ایسا جانور جس کو ذبح کرنے کے وقت غیر اللہ کا نام لے دیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی ذبح کے وقت اگر آپ جانور کے اوپر اللہ بسم اللہ کی اللہ اکبر کہنے کے بجائے اگر آپ کسی نبی کا نام لے دیں، کسی ولی کا نام لے دیں، غوث اعظم کا نام لے دیں، 11ویں والے کا نام لے دیں، کسی کا بھی کسی بت کا نام لے دیں پھر بھی حرام، کسی نبی کا نام لے دیں پھر بھی حرام، کسی ولی کا نام لے دیں پھر بھی حرام ہے ذبح کے وقت۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب ذبح کے وقت جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے گا وہ حرام ہوگا۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی میں ضرور کرتا چلوں، یہ حکم ہے اس چیز کا جس کے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے۔ ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں اگر ختم یہ پڑھتے ہیں، یہ جناب یہ آپ نے کل خانی کی کے اوپر یہ باپ کا نام لے دیا یہ حرام ہو گیا، آپ نے 11ویں کا جناب لنگر پکا دیا یہ حرام ہو گیا۔ جی 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 میں وہی بات بتا رہا ہوں اب یہاں کھانے کے اوپر کسی کا نام لے دیا، یہ جناب میرے باپ کے اصال ثواب کے لیے، یہ رسول اللہ کے اصال ثواب کے لیے، 11ویں والے کے اصال ثواب کے لیے، یہ اصال ثواب کرنا یہ اسلاف کی سنت ہے، بلکہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ یہ الگ موضوع ہے، اس کے اوپر پھر میں کبھی گفتگو کروں گا، موضوع لمبا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کہ پہلے اگر کسی جس طرح محمد سرور صاحب نے سوال کیا کسی چیز کے اوپر نام لے لیا جائے، مثال کے طور پر یہ جناب گائے جو ہے میں نے میلاد کے لیے رکھی ہے، اس سے میں 11ویں شریف کروں گا، اس سے میں باپ کی کل خانی کے لیے لنگر تقسیم کروں گا، یہ قطعاً حرام نہیں ہے، قطعاً حرام نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جانور چھوڑے جاتے تھے بتوں کے نام پر۔ اب شریعت نے، اسلام نے کیا کہا؟ جو بتوں کے نام پر جانور چھوڑے گئے انہیں پکڑو، انہیں اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اور کھا جاؤ۔ اگر بتوں کے نام پر چھوڑا ہو جانور، ذبح کے وقت ان کے اوپر اللہ کا نام لے کر ذبح کر لیا جائے وہ حلال ہے، تو پھر یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اب اگر اسی کو حرام کہنا شروع کر دو تو پھر میں پوچھوں گا آپ سے کہ جناب یہ بکری کس کی ہے؟ آپ کہیں گے بابا نامدار کی، نام تو بابا نامدار کا آ گیا، بکری حرام ہونی چاہیے، نہیں ہوئی۔ اگر بابا نامدار کا کے نام لینے سے حرام نہیں ہوئی تو غوث اعظم کا نام لینے سے کب حرام ہو گئی؟ رسول اللہ کا نام لینے سے کب حرام ہو گئی؟ کبھی حرام نہیں ہوتی۔ حرام جانور تب ہوتا ہے جب ذبح کے وقت آپ کسی غیر اللہ کا نام لیں گے۔ اب آگے چلیے ذرا، والمنخنقہ، اور ایسا جانور جس کا گلا گھونٹ کر مارا جائے، ایسا جانور جس کو گلا گھونٹ کر مارا جائے یا مرے، گلا گھٹ گیا مر گیا، جانور حرام ہو گیا۔ والموقوذہ، بے دھار چیز سے کسی جانور کو ذبح کیا گیا، یہ ذہن میں رکھیں، شکار کرتے ہوئے یہ گولی جو ہے بندوق کی گولی، اس سے مارا ہوا جانور حرام ہوگا۔ اگر آپ نے بندوق کی گولی ماری، جانور اسی بندوق کی گولی سے مر گیا، یہ آپ کے لیے حرام ہوگا، کیونکہ یہ بندوق کی گولی اس کی دھار نہیں ہے، بلکہ یہ چوٹ یہ زور سے پھاڑتی ہوئی اندر جاتی ہے، کاٹتی نہیں پھاڑتی ہے، اس لیے بندوق کی گولی یہ تیر کا سے مارا ہوا جانور حلال ہے۔ اگر تیر مارتے وقت آپ نے اللہ کا نام لے لیا، آپ نے نیزہ مارا، آپ نے کوئی چیز بھی دھاردار چیز ہے اس سے جانور کو اگر آپ شکار کرتے ہیں تو وہ حلال ہوگا، لیکن چوٹ کے ساتھ مرا ہوا جانور اگر ذبح کیے ہوئے بغیر مر جاتا ہے تو وہ حرام ہوگا۔ اور پھر والمتردیہ، گر کر مرنے والا جانور،
جس طرح بعض اوقات جانور چھت کے اوپر رکھے ہوتے ہیں، اوپر سے جانور گرا مر گیا تو وہ حرام ہوگا۔ والنطیحہ، اور اگر کسی جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا، سینگ سے مارا وہ جانور بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور اگر شکار کا جانور، آپ نے شکاری کتا چھوڑا یا پھر یہ درندہ کوئی بھی ہے شکاری آپ نے چھوڑا، شکاری کتے نے اسے کھا لیا ہے، اب اس کے کھانے سے زخمی ہونے سے جانور مر گیا تو وہ حرام ہے۔ ہاں شکاری جانور کتا آپ نے چھوڑا، وہ کھاتا نہیں، زخمی کرتا ہے، لے آتا ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اگر آپ نے کتا چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تو جانور کتا پکڑ کر لایا وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اگر کتے نے کھا لیا، اس کے زخمی کرنے تو جانور مر گیا تو وہ حلال ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن اگر اس نے کھایا، کھانے زخمی تھا لیکن زندہ تھا، آپ نے اسے پکڑا ذبح کر لیا تو وہ جانور آپ کے لیے حلال ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں شریعت جو عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہم چلتے نیکی کے کاموں میں تعاون کی طرف۔ حضرات جی وقار، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو اور گناہ کے کاموں سے پیچھے رہو، لیکن افسوس ہم نیکی کے کاموں میں بہت پیچھے ہیں۔ مسجدیں ہماری ویران ہیں، مدرسے ہمارے ویران ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے جناب کلب آباد ہیں اور ہمارے فلمی تھیٹر آباد ہیں اور ہماری ہسپتالیں تو بن رہی ہیں، لیکن دین کے مراکز اجاڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے سب سے زیادہ ہمیں جن کاموں میں عبادت خانوں کو آباد کرنا اور دین کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا حکم دیا ہے، یہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں وضو کے فرائض کے حوالے سے بھی، وضو کے 4 فرائض ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا ذرا۔ وضو کے 4 فرض آپ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ چہرے کا دھونا، کونیوں سمیت بازوؤں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پیروں کا دھونا، یہ آپ کے وضو کے 4 فرض ہیں۔ اب میں مختصراً یہ طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جب آپ جائیں گے آپ ہاتھ دھوئیں گے، ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے، اس طریقے سے کہ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا ہے، حلق تک پانی جائے، ناک میں اپنے پانی دینا ہے کہ ٹیڑھی ہڈی تک، نرم ہڈی تک پانی جائے۔ اس کے بعد آپ نے چہرہ دھونا ہے کہ سر کے بالوں کی جڑوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، کونیوں سمیت سر کا مسح کرنا ہے، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ اس طرح ہمارا یہ وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر کہیں سفر میں پانی نہیں ملتا یا پھر کوئی خطرہ ہے، بیماری ہے، اتنی بیماری ہے کہ پانی سے ہمیں بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ وہ آپ نے 3 دفعہ زمین پر یوں ہاتھ مارنے ہیں، زمین والی کوئی چیز بھی، یہ فرش ہے، دیوار ہے، اس کے اوپر یوں آپ ہاتھ مار کر، دیوار کے اوپر بھی ہاتھ مار کر یوں 3 دفعہ ہاتھ مارا، 3 دفعہ جھاڑا، چہرے کے اوپر پوری طرح پھیر لیں۔ پھر آپ نے 3 دفعہ زمین پر یوں ہاتھ مارا اور پھر دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت آپ یہ پھیر لیں گے تو یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہے اس کا بھی یہی تیمم ہے۔ آپ نے وضو کرنا ہے، پانی نہیں ملتا یا پانی سے خطرہ ہے، اس کا بھی یہی تیمم ہے۔ تیمم جب تک پانی نہیں ملتا یا آپ کا عذر دور نہیں ہوتا، آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی عبادات ہیں آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کا قصہ ہے، وقت زیادہ ہو گیا لیکن یہاں یہ میں بتانا لازمی سمجھتا ہوں۔ حابیل اور قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے، حضرت حوا آدم علیہ السلام کو اتارا، ملاقات ہوئی، ان کی جبل رحمت کے اوپر اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی۔ اب دونوں کی زندگی کا گزر بسر ہونے لگا۔ اللہ پاک نے ہر دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بچے دیے، ایک بیٹی ایک بیٹا ہوتا تھا۔ اب ایک جنم میں جو بیٹا ہوتا تھا، دوسرے جنم کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہوتا تھا۔
پہلے جنم کے بیٹے دوسرے جنم کی بیٹی یا پہلے جنم کی بیٹی دوسرے جنم کا بیٹا، ان کے ساتھ آپس میں نکاح جائز ہوتا تھا۔ اب قابیل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی اور حابیل کے ساتھ بھی ایک بہن پیدا ہوئی۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک جنم میں جڑواں جو پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی کہلاتے تھے، اور دوسرے جنم میں جو پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی نہیں کہلاتے تھے، بلکہ اس میں کیا ہوتا تھا، وہ ان کا نکاح آپس میں جائز غیر محرم وہ قرار پاتی تھی۔ اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کے لیے حابیل کی بہن کا نکاح کر دیا، اس کا نام تھا لیودا، اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن اکلیمہ کے ساتھ کیا، لیکن اکلیمہ خوبصورت تھی، قابیل کہنے لگا نہیں میں نے جو نکاح کرنا ہے وہ اکلیمہ کے ساتھ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا تیری بہن لگتی ہے، کہنے لگے نہیں۔ اب آدم علیہ السلام نے کہا اللہ سے فیصلہ کرا لو۔ کیسے فیصلہ ہوگا؟ قربانی تم بھی پیش کرو وہ بھی قربانی پیش کریں۔ قربانی پہلے یہ ہوتی تھی کہ جس چیز کی قربانی دینی ہوتی تھی وہ ایک جگہ پر رکھ دی جاتی تھی، اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی، اسے جلا کر راکھ کر جاتی تھی، جس کی قربانی جلا کر راکھ کر دی جاتی تھی وہ قربانی قبول ہوتی تھی۔ اب قابیل اور حابیل نے قربانی رکھی، ایک نے گندم رکھی ایک نے بکری رکھی۔ اب حابیل کی قربانی اللہ پاک نے قبول کر لی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو قابیل کے اندر حسد پیدا ہوا، اس نے حابیل کے قتل کا پروگرام بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکے کی جانب آ گئے تو قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا سب سے پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کبھی کوئی انسان فوت بھی نہیں ہوا اور پہلے کوئی انسان قتل بھی نہیں ہوا۔ اب جب یہ حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اب لاش کندھوں پر اٹھا کر پھر رہا ہے کہ میں اس کو دفن کیسے کروں، تو اللہ پاک نے کوے کو بھیجا، دو کوے آئے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ جب دوسرے کو مار دیا اب کوے نے کیا کیا، اپنی چونچوں کے ساتھ گڑھا کھودا، گڑھا کھود کر کوے کو کھینچا، اس میں ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اب قابیل کہنے لگا افسوس کہ میں تو اس کوے کی طرح بھی نہ بن سکا کہ اس نے اپنے بھائی کو مارا لیکن دفن کرنے کے قابل ہو گیا، میں تو اپنے بھائی کو دفن کرنے کی بھی ترکیب نہ کر سکا۔ پھر اس نے گڑھا کھودا، حابیل کو اس میں دفن کیا۔ تو یہ قرآن پاک کا ہمارا یہ درس تھا، آخری موضوع، اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو وسیلہ لے کر آؤ۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں یہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب دعا مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کر دیا کہ یا اللہ رسول اللہ کے واسطے کیا کر ہماری دعا قبول فرما، غوث اعظم کے واسطے ایسے ہماری دعا قبول فرما، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اور یہ سنت ہے صحابہ کرام کی، سنت ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ بارش نہیں ہو رہی، مہربانی فرمائیں کوئی حل بتائیں۔ آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کی قبر مبارک والی جگہ سے، چہرے مبارک والی جگہ سے کیا کرو، چھت کھول دو۔ جب چھت کھولو گے تو اللہ پاک بارش برسا دے گا، بارش برسا دے گا۔ اب آج بھی روضہ مبارک کی طرف دیکھیں، ایک جگہ گنبد شریف کی ابری ہوئی ہے، یہ ابری ہوئی جگہ اس جگہ کی جانب اشارہ ہے جس جگہ کو اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے کی چھت کو کھولا گیا تھا۔ تو جب چھت کو کھولا گیا تو بارش برسنا شروع ہو گئی، تو یہ وسیلہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ بارش نہ ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان کے واسطے سے اللہ سے دعا کی گئی تو اللہ پاک نے بارش برسا دی۔ تو یہ وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں حرام نہیں بلکہ یہ سنت صحابہ کرام ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے اور سمجھنے